اجازت دیجئے میں زنا کروں۔ صحابہ کرام نے ڈانٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو اپنی ماں سے زنا کرے گا، اپنی خالہ سے زنا کرے گا، اپنی بہن سے زنا کرے گا، اپنی بیٹی سے زنا کرے گا؟ کہا نہیں 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 نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جس سے تو زنا کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی خالہ، کسی کی بیٹی ہوگی۔ کہا اللہ کے نبی خلاص میرا دل مطمئن ہو گیا۔ المہم یہاں دربار نانوتوی یا دربار رشیدی میں یا شاید قاسم نانوتوی ہیں یہ، ان کے دربار میں باقاعدہ اقرار ہو رہا ہے، بلکہ ہماری دل جوئی فرمائی۔ اس مخصوص بے تکلفی کے آثار اب مجھ پر ظاہر ہونے شروع ہوئے۔ میں ایک دن تنگ آ گیا محبت عشق میں، اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ محبت میری رگو پے میں سرایت کر گئی، مجھے تمام کاموں سے بیکار کر دیا، کیا کروں کہاں جاؤں؟ آخر عاجز آ کر دوڑا ہوا حضرت کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ حضرت للہ میری مدد کیجئے، میں تنگ آ گیا ہوں اور جو ہے عاجز ہو چکا ہوں، ایسی دعا فرما دیجئے کہ اس لڑکے کا خیال تک میرے دل سے مٹ جائے۔ تو ہنس کر فرمایا کہ بس مولوی صاحب کیا تھک گئے؟ بس جوش ختم ہو گیا؟ معاملہ غالباً بڑا گہرا ہو چکا تھا، جوش کے ٹھنڈے ہونے کی بات تک آ گئی ہے۔ استغفر اللہ۔ میں سارے کام میں نے عرض کیا حضرت میں سارے کاموں سے بیکار ہو گیا، نکمہ ہو گیا، اب مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا، اللہ کے لیے میری مدد کیجئے۔ فرمایا بہت اچھا، بعد مغرب نماز سے جب میں فارغ ہوا تو آپ موجود ہوں۔ میں نماز مغرب پڑھ کر چھتا والی مسجد میں بیٹھا رہا، حضرت صلاۃ الاوابین سے فارغ ہوئے تو آواز دی مولوی صاحب، میں نے عرض کیا حضرت حاضر ہوں، میں سامنے حاضر ہوا، بیٹھ گیا۔ فرمایا ہاتھ لاؤ، میں نے ہاتھ بڑھایا، میرا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر میری ہتھیلی کو اپنی ہتھیلی سے اس طرح رگڑا جیسے بان بٹے جاتے ہیں، بان سمجھتے ہیں نا، رسی بٹی جاتی ہے۔ خدا کی قسم میں نے بالکل عین مانے آنکھ، اپنی آنکھوں سے کھلے طور پر کہتے ہیں حضرت میرے ہاتھ پر ہاتھ رگڑ رہے تھے اور میں کھلے آنکھوں کہاں پہنچا ہوا تھا؟ عرش کے نیچے پہنچا ہوا تھا۔ کہاں پہنچا ہوا تھا؟ عرش کے نیچے پہنچا ہوں، اور ہر چہار طرف سے نور اور روشنی نے میرا احاطہ کر لیا، مجھے گھیرے میں لیا ہے، گویا میں دربار الہی میں حاضر ہوں۔ میں اس وقت لرزاں ترساں تھا کہ ساری عمر مجھ پر یہ کپکٹی اور یہ کپکپی اور خوف طاری نہ ہوا تھا۔ میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور بالکل خودی سے گزر گیا، اور حضرت برابر میری ہتھیلی پر اپنی ہتھیلی پھیر رہے۔ جب ہتھیلی پھیرنا بند فرمایا تو یہ حالت بھی ختم ہو گئی۔ ماشاءاللہ، یہ تو کوئی امریکہ کو بولے کہ خامخواہ تم اتنے راکٹ روکٹ چاند پہ پہنچا رہے ہیں، تو عرش کے حجابات بھی اٹھ رہے ہیں جناب عالی، ہاتھ پہ صرف ہاتھ رگڑنے سے فیضان ہو رہا، عرش کے نیچے پہنچ رہا ہے یہ عاشق، لونڈے کا عاشق، لڑکے کا عاشق۔ ہاں، فرمایا جاؤ۔ میں اٹھ کر چلایا، اور ایک دو دن کے بعد حضرت نے پوچھا مولوی صاحب کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت اس لڑکے کا تصور یا عشق تو کجا، دل میں اس لڑکے کی گنجائش تک باقی نہیں رہی۔ فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، یہ ہیں آپ بیتی زکریا صاحب کی۔ میں بغیر تبصرے کے دیوبند کی یہ ڈائری آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مقلدین دیوبند کی، آپ حضرات سمجھ جائیں یہ مقلدین دیوبند نہیں بلکہ یہ مقلدین دیوبند، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی تقلید کرتے ہیں دوسرے، یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے لوگ، یعنی بیچارے ان پڑھ بھی نہیں، پڑھے لکھے جاہل، جن کو سال بھر میں بخاری صحیح ستہ کا دورہ کرا دیا جاتا ہے اور 2 سال میں مفتی آنے کا وہ دے دیا جاتا ہے، اور حضرت مفتی ہو جاتے ہیں، اور مفت کے مفتی، اور کون سے مفتی؟ چلو مفتی کی بات آئی ہے، چلو ایک اور نمونہ ایک نمونہ اور آپ کو میں بتاتا چلوں اس کتاب سے، لیکن چھوڑے وقت نہیں ہے یار، بہرحال اتنا کافی ہے، واللہ بہت وقت ہے۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں علم کا فیضان، مثلا 308 صفحے میں، اسی کے بعد آپ دیکھیں، کہتے ہیں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے ایک دفعہ چھتے کی مسجد میں فرمایا بھائی آج تو ہم صبح کی نماز میں مر جاتے، بس کچھ ہی کسر رہ گئی۔ عرض کیا گیا کیا حادثہ پیش آیا؟ فرمایا آج صبح کی نماز میں سورہ مزمل پڑھ رہا تھا، اچانک علوم کا یعنی علموں کا اتنا عظیم الشان دریا میرے دل کے اوپر گزرا کہ میں تحمل نہ کر سکا، اور قریب تھا کہ میری روح پرواز کر جائے، مگر وہ دریا جیسا کہ ایک دم آیا ویسا ہی نکلا چلا گیا، اس لیے میں بچ گیا۔ نماز کے بعد سنو، یہاں کفر چھپا ہوا ہے، نماز کے بعد جب میں نے غور کیا کہ یہ کیا معاملہ تھا تو پتا چلا کہ حضرت مولانا نانوتوی ان گھڑیوں میں میری طرف میرٹھ میں متوجہ ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کہاں سے متوجہ ہوئے ہیں؟ میرٹھ میں بیٹھ کر توجہ میرے دل پر فرما رہے ہیں۔ یہ کوئی برقی شعاعیں تھیں، ریڈی جیسے آج کل چلتی نہیں کہ آپ یہاں مثلا ٹیپ دبا دیں یا ریڈیو دبائیں تو برقی لہریں آپ کو ریڈیو میں آوازیں پہنچا رہی ہیں۔ یہ باقاعدہ روحانی فیض تھا جو میرٹھ سے ہزاروں پردوں کو، فاصلوں کو طے کر کے دلوں پہ ہو رہا تھا، اور یہ علم کا فیضان ان کے دل پہ ہو رہا تھا۔ استغفر اللہ،
یہ اپنے بزرگوں کے لیے کیا کیا ثابت کر رہے ہیں، غیب کا، تصرف کا، تمام ادراک ہو رہا ہے سب کچھ. اور یہ نہ کوئی مائی کا لال کہے کہ یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، یہ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. اگر یہ قرآن و حدیث میں موجود ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھنے والے لوگ اصحاب صفہ نہ کہلاتے، آپ کے چبوترے کے پاس بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے نہ آتے. اللہ کے نبی ان سے تو کہیں زیادہ اعلیٰ اور افضل تھے، جو اپنے ماننے والوں کو جگہ جگہ دلوں سے باقاعدے تعلیمات دیتے رہتے، جیسے آج کل ریڈیو ٹیلی ویژنوں پہ تعلیمات دی جاتی ہیں. استغفر اللہ. یہ دیوبند کی ڈائری ہے، سنیے. کہتے ہیں ایک اور سنیے، کہتے ہیں یہی مولانا یعقوب صاحب کے بڑے صاحبزادے معین الدین صاحب فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی. سو جو شخص مولانا کی قبر سے جاڑا بخار کی وبا چلی تو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے آرام ہو جاتا. اللہ اکبر. مٹی نہ ہوئی، یہ تو کوئی جو ہے صیدلیہ ہو گئی، میڈیکل اسٹور ہے نا ڈاکٹر کی. اچھا جناب عالی، اس کثرت سے لوگ مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈلواؤں تبھی ختم ہو جائے. ہاں، کثرت کے ساتھ مٹیاں بٹ رہی ہیں، خاک. اور اگر بریلوی اپنے قبروں کے اوپر بزرگوں سے ڈائریکٹ تصرف کرے، مٹی نہیں، تو بیچارہ مشرک اور سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ علماء دیوبند کیا کر رہے ہیں اپنے پیروں مرشدوں کے لیے؟ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ڈال چکا، پریشان ہو کر ایک دفعہ میں نے مولانا کی قبر پر جا کر کہا، سنیں قبر پر جا کے سنا رہے ہیں یہ صاحبزادے. اب بریکٹ میں لکھا ہوا زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ یہ صاحبزادہ بہت تیز مزاج تھے. کہنے لگے آپ کی تو کرامت ہوئی اور ہماری مصیبت ہو گئی. ہمیں بھائی اب بند بھی کرو. یاد رکھو اگر اب کے کوئی اچھا ہوا، اب کے اگر کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے. بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہیں ہوا. ماشاءاللہ 9 من مٹی کے نیچے سویا ہوا ان کا وہ باپ بیٹے کی ان دھمکیوں سے ڈر گیا، اور جناب عالی شفا کا جو ایک شعلہ اور ایک جو دواخانہ کھلا ہوا تھا وہ بند ہو گیا. سب کچھ وہ مٹیوں کی تاثیر ختم ہو گئی. یہ بزرگوں کے تصرفات ہیں قبروں میں لیٹے لیٹے، ان کے بزرگ ہیں یہ. اور بریلویوں کے بزرگ اگر وہ جا کے بیچارے مانے نہیں کافر ہے، وہ مشرک ہے، قبر کے اوپر جا رہا ہے. ابے تو کیا کر رہا ہے؟ یہ حلوے کھا رہا ہے. وہ بیچارے کو تو حلوے اور مانڈے کا تانا دیتے ہو، اور تم کیا ہو؟ تم خود سوچو. میں عوام دیوبندی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے ملاؤں سے میں بات کر رہا ہوں. یہ ملے جو ہیں یہ انہوں نے کیا عقیدے ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا. جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی شہرت ہو گئی کہ آرام اب نہیں ہوتا، پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا. خیر، یہ تو قبروں کے تصرفات ہیں. جبریل، میکائیل اور سب کچھ امداد کے لیے آتے ہیں جناب عالی. اور باقاعدہ غریب نواز صاحب، شیخ عبد القادر خواجہ معین الدین چشتی، باقاعدہ 170 صفحے میں آپ دیکھیں، 170 صفحے میں دیکھیں شیخ معین الدین چشتی کو قبر میں بیٹھے بیٹھے اجمیر سے میرٹھ سہارنپور سب کچھ پتا ہو رہا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں یعنی فقیر تھے، یہ فقیر اور غریب تھے، لیکن چونکہ سلسلہ چشتی تھا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کیا ہوا، ان کو رات میں پتا چل گیا خواجہ معین الدین چشتی کو کہ میرا مرید کیا ہے وہ فقیر ہو گیا. رات کو خواجہ صاحب خواب میں دیکھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو اپنے باورچی خانے کا ناظم اور محتمم بنا دیا ہے. اوہ، خواجہ صاحب اپنے باورچی خانے کا ان کو، علماء دیوبند کے اس فقیر کو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. حاجی صاحب، یہ حاجی صاحب ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، بڑے غریب تھے. حاجی مہاجر امداد اللہ مہاجر مکی، ان کو خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے باورچی خانے کا کیا بنا دیا؟ ناظم مطبخ بنا دیا. صبح کو اندھیرے میں ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھولا تو اس نے ایک تھیلی دی جس میں 100 ریال تھے، اور پھر اس کے بعد چلا گیا، اور اس کے بعد تنگی ختم ہو گئی. خواجہ صاحب قبر میں باقاعدہ ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پتہ چل رہا ہے کہ ان کا مرید کس طرح فقیری میں گزر رہا ہے. اور جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو باقاعدہ کسی کے حوالے سے 100 ریال دے کر کے اس کو بھیج رہے ہیں. یہ سب دلوں کے اوپر پورا کنٹرول چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے یہ؟ آج بھی خواجہ معین الدین چشتی کے اوپر جا کے مراقبے کرتے ہیں، چھائیں چھوڑیں. اور یہ قبروں کی بات چلی ہے تو یہ دیکھیں آپ، ایک نیا ہیرو نکلا ہے ابھی، مفتی دیوبند ہے یہ. اور اس سے بڑھ کے خائن اور اس سے بڑھ کے مفتی دغاباز. اور میں آگرہ والے
شاید میری آواز آگرے پہنچے تو اس مفتی کو ذرا پکڑنا کہ تجھے اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے، تو مفتی آگرہ بنا بیٹھا ہے۔ یہ کتاب ہے مسجد نبوی شریف کے جو ہے خطیب نہیں مدرس ہیں شیخ ابو بکر جزائری حفظہ اللہ، جو آج بھی زندہ ہیں، ان کی کتاب ہے ایک، ان کی کتاب ہے نداءات الرحمانی لأہل الایمان عربی میں۔ اس دیوبندی مولوی کو توفیق ہوئی اس کا ترجمہ کرنے کی، تو اس نے کیا کیا ہے معلوم ہے؟ مکمل حنفی آنے کی کوشش کی ہے، دیوبندی آنے کی کوشش کی ہے، دیوبندی ٹیپ میں اس کو بنانا ہے، اور اس کے اوپر تقریض اور مقدمہ کس کا لکھا معلوم ہے؟ یہ دیکھیں، بقلم مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی دامت برکاتہم کی باقاعدہ تصدیق بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے اور امت کے ہاتھوں میں بڑا بھاری کام کیا ہے، اور سعودیہ کے خرچے پر یہ عبد القدوس رومی مفتی آگرہ جو اس کے ترجمہ کرنے والے ہیں، سعودیہ کے خرچے پر اتنی عالی شان کتاب جو ہے چھپی ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ کتاب مندرجہ ذیل پتے سے حاصل کریں، عبد الوکیل کاظمی بی 527 جی ٹی نگر کریلی الہ آباد۔ سمجھ الہ آبادیوں ہیں، الہ آباد کے لوگ یہاں سن لو، یہ کتاب حاصل کرو۔ اور جناب عالی مفتی عبد القدوس رومی مدد ذلہ 1996 میں انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے اندر میں پورا نہیں پڑھا ہوں، لیکن ایک کہتے ہیں باورچی ایک چاول دیکھا ہوں میں نے، اور وہ ایک چاول کیا ہے؟ اس میں اس کے 161 صفحے کو آپ کھولیں، 161 صفحہ اس کتاب کا، اور میں وہ خیانت دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے اس نے شیخ ابو بکر جزائری کی کتاب میں خیانت کی ہے۔ اور چنانچہ ہمیں مدینے کے اخوان نے بتلایا، جب میں گیا مدینہ یونیورسٹی تو وہاں مجھے اخوان نے بتایا کہ اس کتاب کے اوپر شیخ نے کہا اس کو بوریوں میں بھر کے دریا برد کر دیا جائے، کہ اس کیوں یہ بینڈ ہو گئی، کہ یہاں لایا تھا وہ تقسیم کرنے کے لیے کئی کرتون، اور ظاہر سعودیہ کا پیسہ ملا، جیسے قرآن میں انہوں نے گھپلے بازی کیے، بدعقیدگیوں کے نمونے قرآن کریم شاہ فید حفظہ اللہ کو اولاد امور، جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے سعودیہ کے اندر توحید کا پرچم بلند کیا ہوا، اٹھایا ہوا ہے، اور جو ہے ہر جگہ توحید کی شمع روشن ہے، ان کو بھی عیسی ابو الحسن ندوی نے، آج بھی زندہ ہے، اس نے اس قرآن کریم کے اوپر تقریر لکھی کہ یہ دنیا کے اندر سب سے بہترین ترجمہ ہے، اس کو چھپایا جائے۔ مجمع ملک فہد سے وہ قرآن چھپا، اور بعد میں علماء نے جب اس کو دیکھا تو ان کی خیانتوں کا بھانڈا پھوڑا، تو آج یہ ذلیل ہوئے لوگوں کی نظروں میں۔ اسی طرح یہ ذلیل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، ان کی کاوشیں اسی طرح ذلیل ہوتی رہیں گی، اور یہ کھٹملوں کی چال چلتے ہیں۔ کون سی چال؟ کھٹمل کی طرح۔ مچھر بریلوی تو مچھر بھن 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 کر کے آگے کاٹتا ہے، یہ کھٹملوں کی چال چلتے ہیں اور بیچ میں آ کر کے کاٹتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ خیانت دیکھو، شیخ ابو بکر جزائری نے یہ بات نہیں لکھی ہے، اپنی اصل کتاب اٹھا کے دیکھو نداءات الرحمان میں، اس نے شیخ ابو بکر جزائری لکھتے ہیں کہ جو حضرات وفات پا چکے ہیں ان کو پکارنا، ان سے دعا کرنا، ان سے استغاثہ اور مدد چاہنا، مثلا ان سے یوں کہنا کہ اے فلاں بزرگ، میں آپ کا اور اللہ کا محتاج ہوں، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دیجئے، یا میرے لیے اللہ سے یہ سوال کر دیجئے، یا میرے لیے حاجت پوری کر دیجئے، یہ امور شرکیاں ہیں، یہ شرک ہے، سراسر اللہ کے ساتھ کھلا ہوا شرک ہے۔ یہ شیخ ابو بکر جزائری لکھتے ہیں۔ یہ مفتی آگرہ کیا لکھتا ہے معلوم ہے؟ لکھتا ہے، یہاں پر مترجم کو کچھ توضیح ضروری معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ بظاہر تو یہ ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں سے مدد چاہی جا رہی ہے یا ان سے کوئی چیز مانگی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہاں پر دو مسئلے ہیں۔ ایک ضمنی مسئلہ یہاں پر سماع موتیٰ سے متعلق آ جاتا ہے، جو حضرات صحابہ کے درمیان بھی مختلف فرا۔ اس مفتی آگرہ کو کوئی بتائے کہ ذرا مجھے تو بتا کہ یہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، صحابہ کرام میں کہاں مختلف ہی رہا، لیکن صرف دعویٰ کیا ہے اس مفت کے مفتی نے، اور لکھتا ہے کہ یہ بڑی جسارت ہوگی، اچھا اس قسم کا تشدد اسے شرک قرار دیا جائے، یہ بڑی جسارت ہوگی۔ ابو بکر جزائری نے بڑی بھاری جسارت کی پدی کے شوربے کے لیے، اس کو حاشیہ لگا، اس کو ترجمے میں شامل کیا اس نالائق نے۔ اور دیکھیں لکھتا ہے کہ اس لیے کہ اگر کوئی شخص براہ راست کسی بزرگ سے دعا کرتا ہے، براہ راست کسی بزرگ سے، اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتا؟ اللہ زندہ نہیں ہے تیرے نزدیک؟ دیوبندی مولویوں بتاؤ، ہمارا اللہ حی لا یموت ہے، اس سے کیوں نہیں مانگتے ہو تم؟ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، تم مرے ہوئے لوگوں سے دعائیں کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے تو مرے ہوئے لوگوں سے دعائیں نہیں کی، مرے ہوئے کہتا کسی بزرگ سے دعا کرتا ہے اور انہی سے اپنی حاجت کا سوال کرتا ہے تو یہ یقیناً شرک ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی بزرگ کے مزار پر حاضر ہو کر ان سے یوں کہتا ہے کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرما دیں،
تو کیا بزرگ سنتا ہے نومن مٹی کے نیچے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ